بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شفقت عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. اور گجرانوالہ میں پہلوانوں نے ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف لنگوٹ کس لیا ہے اور بہت بڑے انکشافات کر دیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 20 سال سے اگر ہم اولمپک کوالیفائی ہی نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ براہ راست ریسلنگ فیڈریشن ہے. انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن میں ایسے لوگ کوچ نامزد کر دیے گئے ہیں جو کل تک دفتروں میں کلرک تھے, وہ پہلوانی کو جانتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے کیا کہا, آج کیا انکشافات ہوئے. گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے, تمام پہلوان اس میں شامل تھے. اس میں جو ہے وہ رستم پاکستان شامل تھے, بلو پہلوان شامل تھے جو خصوصاً جن کا تعلق شیخ پورہ سے ہے وہ شامل تھے, گڈو پہلوان شامل تھے. آئیے ذرا ان پہلوانوں سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ ریسلنگ فیڈریشن پر کیوں بھرم ہیں. انہوں نے ایسے الزامات عائد کیے ہیں کہ 20 سال سے اگر ریسلنگ زوال کا شکار ہے تو اس کی براہ راست جو ہے وہ ریسلنگ فیڈریشن جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ان کا کہنا ہے کہ بار بار ارشد ستار ہی کو کیوں نامزد کیا جاتا ہے, بار بار ایسے لوگوں کو کیوں لایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تو کھاڑے ویران ہو رہے ہیں, دوسرا جو ہے وہ آج اگر ریسلنگ کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جو ہمارے ریاستی پہلوان ہیں خصوصاً جنوبی پنجاب کے جو پہلوان ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے انکشافات پہلوانوں نے کیے ہیں اور پہلوانوں نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے. آئیے چلتے ہیں ذرا پہلوانوں سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور انہی کی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ وہ ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف کس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں. اچھا جی, ریاض پہلوان, بلو پہلوان میرے ساتھ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف آپ کیوں اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, کیا کوئی مناپلی ہو رہی ہے, کیا بات ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کھاڑوں میں رونقیں لگی ہوتی تھیں. آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں, اس سے پیچھے چلے جائیں, کھاڑے آباد ہوتے تھے, پہلوانی ہوتی تھی. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اکھاڑوں کو ختم کیا جا رہا تھا. اکھاڑوں کو ختم کر کے میٹ ریسلنگ کا لوگوں کو دماغ میں ڈال کے پیسے بٹورنے کے لیے یہ میٹ ریسلنگ شو کی جا رہی تھی. اگر ان کو اتنا شوق ہوتا کہ پہلوانی کا, یہ اکھاڑے آباد رکھتے, کیونکہ جتنے بھی میٹ ریسلنگ میں پہلوان تھے وہ سارے اکھاڑے سے گئے ہوئے ہیں. آج آپ جتنے بھی پہلوان دیکھیں گے, ٹائٹل ہولڈر, ایشین چیمپئن, ورلڈ چیمپئن, وہ سارے کے سارے اکھاڑے سے گئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے جو پاکستان ریسلیوشن بنائی ہوئی ہے, جو ارشد ستار کی بنائی ہوئی ہے, جو من پسند لوگوں کو آگے ساتھ ملا کے پیسہ بٹورنے کے لیے, پہلوانوں کو حق کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے. آج ہم اس کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کھاڑے برباد ہو رہے ہیں اور وہ کرنے والا چودھری ارشد ستار ہے. اور ہم اس کو گوشت نہیں کہہ رہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو, گھر جاؤ, ورنہ ہم تمہارے دفتر کے باہر سارے پہلوان اکٹھے ہو کے پورا احتجاج کریں گے انشاءاللہ. ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ بلو پہلوان موجود ہیں, یہ بہت بڑے نامی پہلوان ہیں, انہوں نے بہت سارے ٹائٹل حاصل کیے. ان کا جو ہے وہ ہم نے پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں. کیا بلو پہلوان جی واقعی جو اس وقت کوچ ہیں ریسلنگ فیڈریشن نے جنہیں کوچ تعینات کیے وہ پہلوانی نہیں جانتے؟ دیکھیں برادر, میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی مہربانی سے اس کا ریکارڈ چیک کر لیں. اس نے کبھی نیشنل میں, کبھی ڈویژن میں کوئی ایک میڈل دکھا دے جو اس نے پاکستان کی طرف سے حاصل کیا ہو. اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا کوچ اتنا تھرڈ کلاس ہو سکتا ہے تو پھر آپ پاکستانی پہلوانی سے کیا امید رکھیں گے؟ کیا ہے اسے, کیا تھرڈ کلاس, کیا وہ پہلوان ہے ہی نہیں؟ بالکل زیرو ہے, اس کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. اس کے نہ کسی بڑے نے پہلوانی کی ہے, نہ کسی نے پہلوانی کی ہے. اس کا ریکارڈ دیکھیں نا, ریکارڈ واپٹا کا کھلاڑی ہے وہ. کیا نام ہے اس کا؟ فرید. اچھا, فرید کا کیا تھا, کیا ہے آج کل؟ دیکھیں جی, ایک وہ ٹائپر تھا ارشد ستار کا, اس کا شاگرد ہے. یہ ساری جو نوازشات ہوئی ہیں نا, وہ جب ارشد ستار سیکرٹری بنا اس کے بعد کی ہے. کیا پہلوانی اس سے پہلے نہیں تھی؟ یہ ٹائپر تھا, کلرک تھا جی. او مائی گاڈ, اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلوان نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں جی. اگر پہلوان ہوتا تو لازمی اس کا نیشنل میں میڈل ہوتا, کسی گیم میں اکھاڑے والے میں کوئی ٹائٹل ہوتا. یہ سب سے محروم ہے. یہ ایک ایسے بندے کو بس ایک سازش کے تحت نوازا جا رہا ہے کہ یہ اپنی انہوں نے گھر کی ایک لونڈی سمجھا ہوا ہے کہ جیسے مرضی اس کو چلاتے رہیں گے. گڈو پہلوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گجرانوالہ کا ایک بہت بڑا نام ہے, شاہد پہلوان جو آٹے والا, وہ مرحوم, ان کا ایک پوری دنیا میں نام تھا. گڈو بھائی جان, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ریسلنگ فیڈریشن پر یکدم پہلوانوں نے کیوں چڑھائی کر دی ہے؟ ریسلنگ فیڈریشن کیڑی ہے نا, ایک نام نہاد صدر ہے ارشد ستار.
ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਫਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ जाए। अच्छा गुड्डू भाईजान, ये पूरे पाकिस्तान के पहलवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब आप? हमारे पूरे पाकिस्तान के पहलवानों के साथ रहते हैं और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के बड़े पहलवान हमारे साथ हैं। जब हमारा मेन इज्तिमा होगा रियाज पहलवान 17 पाकिस्तान के अखाड़े में, तो वहाँ पे सब पहलवान आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब एक क्वेश्चन आपसे लेना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि भोला भाला जो है उसको मायूस किया गया, रियाज पहलवान इतना बड़ा नाम है, इनको मायूस किया गया, कोच लगाना था तो इनमें से किसी को लगाते, क्या इस तरह की बात है? देखें जी, बशीर भोला भाला एक पाकिस्तान रेसलिंग का एक ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह की मेहरबानी से एक मुकम्मल किताब है जो मौजूदा जो पहलवान है उनके लिए एक रोल मॉडल है। अगर उन जैसे लोगों को आगे लाया जाता तो पहलवानी इतना जवाल का शिकार ना होती। क्यों कि हम तो वो थे जो सन 2010 से पहले हम इंडिया के बराबर टक्कर के थे हम, क्योंकि बशीर भोला वाद वो पहलवान है जिसने इंडिया के जितने रुस्तम हैं उनके साथ मुकाबले भी किए हैं और उनको गिराया भी है, लेकिन उसके बाद 2010 के बाद हमारा उनके साथ मुकाबला ही नहीं रहा। तो रियाज पहलवान जी, ये तो इनाम पहलवान गुजरांवाला का ही है, उसने टाइटल भी हासिल किए हैं, तो उससे भी नाला है आप लोग? नहीं, वो इनाम पहलवान हमारा भाई है, उससे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है हमारा उनसे उसके इख्तलाफ हमारा जो है ना उसकी जो पॉलिसी है उसके साथ है, क्योंकि जो उसकी जो पॉलिसी है ना वो खाड़ों को बर्बाद करना है, ये अरशद की पॉलिसी है। ये इनाम से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, वो तो भाई है, वो तो पहलवान भाई है। हाँ, अगर वो सेक्रेटरी बन के अरशद का साथ देगा तो फिर हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अच्छा पहलवान जी, ये क्या हो रहा है, क्यों आप लोग फेडरेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव है? जी, सब तो पहले गल दसांगे कि 1986 जो शाहद पहलवान आटे वाला उसमें पाकिस्तान सदारती वारजफ था, वो बाहर तक मैडल लैके आए, 86 से लैके हूँ तक दोबारा मैडल कोई नहीं लिया सकिया। इनाम बट 3 दफ़ा एशिया से गया, एक बार 18वें नंबर पर है, एक बार तो बगैर मुकाबला लड़न तो वापस आ गया, तीजी बारी जहाज से नहीं बैठा। ये उत्ते एक्शन होने पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जैली भलवान है, असीं उन्हें बिल्कुल भलवान नहीं मानते। असीं भलवानों मनांगे जरा एशिया तो मैडल लैके आएगा, वो लैके आया बशीर भोला भाला, चौथा मैडल ओलंपिक है क्वालीफाई किया है। यह कामनवैल्थ कमज़ोर मुल्क होंगे सिर्फ इंडिया होंगे। असीं हुणे कहने अरशद सतार, फरीद ते रियाज, इन्होंने इंशाअल्लाह ताला लोगों ने जेहन गल होर होगी, असीं इस्तीफा दवा के छड्डांगे। असीं बिल्कुल साढ़े को बड़े इन्हां से हथियार इकट्ठे किए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला नहीं रहन गल्लां दी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। पहलवान इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उन्होंने लंगोट कस लिया है। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन में जो मोनोपोली हो रही है उसके खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात माने ना गए तो हम पार्लियामेंट के सामने भी जो है वो धरना देंगे, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन पर वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि अगर 20 साल में अगर पहलवानी जो है वो जवाल का शिकार हो रही है तो बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रेसलिंग फेडरेशन में ऐसे लोग हैं जो पहलवानी को जानते भी नहीं। इन्होंने इंकशाफात किया है कि कोच ऐसे बंदे को लगा दिया है जो कल तक क्लर्क था। तो इस हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए, आगे क्या होता है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए दें हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।